السلام علیکم ممبرز اینڈ فالوورز آف سیفلی انویسٹ. 28 ستمبر کی کال لے کے خالد سیف الدین آپ کے ساتھ. صبح پہلے چلتے ہیں, ہم جمعے کے سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. باوجود جمعرات کی ریکوری کے آپ کو کل جو کال بھیجی گئی تھی اس میں خاص طور پہ بتایا گیا کہ ابھی ہم بلز کی ایفرٹس کو اٹیسٹ نہیں کر سکتے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کنسسٹنسی کو آبزرو کریں. اگر ہم وہ آبزرو کریں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ بلز واپس آ رہے ہیں. یہ بات بڑی واضح طور پہ کل کی کال میں آپ کو بتائی گئی. مزید اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 42,030 کو مارکیٹ بریک کرے گی اور 42,163 تک جانے کی کوشش کرے گی اور پھر اس کے بعد ایگزاسٹ کرے گی. 42,030 کو تو اس نے توڑا مگر 42,163 تک نہیں جا سکی. 42,101 کا ہائی بنایا اور اس کے بعد پھر ہم نے پریشر دیکھا. نماز کے وقفے کے دوران آپ کو مڈ ڈے کال میں یہی کچھ اپڈیٹ اسی قسم کی دی گئی تھی. اس کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں کو نماز کے وقفے کے بعد جب مارکیٹ شروع ہوئی تو ایک دوبارہ الرٹ دیا اور میں نے کہا کہ کسی خوش فہمی میں مت رہیے. 42,030 کے نیچے ہم اسٹاپ لاس ٹریل کر چکے ہیں اور ہم 41,930 879 کے نیچے وی آر جسٹ آؤٹ آف دس مارکیٹ رائٹ ناؤ. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ وی آر جسٹ آؤٹ آف دا مارکیٹ, یہ ہو رہی ہے انٹرا ڈے ٹریڈر کے حوالے سے جو شارٹ ٹرم ٹریڈ کرتے ہیں. یا آخر روزانہ کی گفتگو انہی کے لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ چھوٹی چھوٹی ویوز کو پروفیٹیبل کرتے ہیں. اگر آپ نوٹس کریں, آپ کو کل کی اسکرپٹ کال میں شارٹ کی کال دی گئی. آپ کو بہت سارے اسٹاک میں سمجھایا گیا کہ کہاں سے شارٹ کیا جا سکتا ہے. کافی سارے اسٹاکس میں بتایا گیا کہ اسٹرینتھ پہ جا کے شارٹ کیا جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے اپنے ہائی سے لو تک 400 پوائنٹ کی کریکشن لی. 400 پوائنٹ بہت ہوتے ہیں, 400 پوائنٹ بہت ہوتے ہیں کیونکہ پورے ہفتے میں مارکیٹ نے 800 پوائنٹ لاس کیے ہیں. تو مارکیٹ میں آپ کو شارٹ کا بہت اچھا موقع ملا. بہرحال انڈیکس جو ہے 105 پوائنٹس کے نقصان کے ساتھ بند ہوا اور والیوم 15.35% زیادہ رہے پچھلے سیشن کے مقابلے میں. فورن اور لوکل فنڈز کے سیلر رہے جبکہ لوکل انویسٹرز کے انفلوز نظر آئے. ویکلی سٹیٹس کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر میں نے اپنے گروپ پہ اور مختلف سوشل میڈیا پہ 21 تاریخ کی کال کو دوبارہ پوسٹ کیا ہے. آئی وش کہ آپ لوگ اس کو دوبارہ سن لیں اور دیکھ لیں. ویکلی سٹیٹس میں وہی بات لکھی ہوئی ہے. پچھلے منڈے کی کال میں کہا گیا تھا کہ میں لانگ ریکمینڈ کرتا ہوں 42,555 584 کے اوپر. ویک کا ہائی 42,553 ہے. تو یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ مارکیٹ میں لانگ ٹریگر ہی نہیں ہوا. تو ایگزاسشن آبویس تھی اور آغاز کے ساتھ اگر آپ پہلے 2 سیشن دیکھیں تو ہم اس میں 676 پوائنٹ لاس کر چکے تھے. پھر آخری 3 سیشن جو ہے وہ ٹگ آف وار میں نظر آئے اور بیئرز نے پھر 41,417 کا ویکلی لو بنایا اور اوور آل 804 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی. اور جس طرح میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا آپ کو کہ صرف جمعے کے دن 400 پوائنٹ کی ایگزاسشن آپ کو ہائی ٹو لو ملی. تو اٹ واز اے گریٹ اپرچونٹی فار شارٹ اینڈ اسٹرینتھ. بہرحال اس ہفتے والیوم 20.38% کم رہے. نارمل بات ہے, جب ڈپریس ہوتا ہے تو انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے تو والیومز کم ہو سکتے ہیں. لاسٹ ویک کال میں 41,908 کے بارے میں تھریٹن کیا گیا تھا آپ کو
اور ہم نے اس ہفتے 4 سیشنز کو مطلب منڈے کے بعد ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے اس کے نیچے مارکیٹ کو ٹریڈ ہوتے دیکھا، اور جو ہماری کلوزنگ ہے وہ اس کے نیچے ہے۔ یہ جو چارٹ آپ کو بنا کے یہاں دکھایا گیا ہے، اس میں آپ کو لاسٹ کوئی 15-20 سیشن کی سچویشن دکھائی گئی ہے ڈیلی چارٹ پہ، اور ویکلی چارٹ میں آپ مومنٹم آف بیئرس کو گیج کر سکتے ہیں۔ بیئرس کی پاور دکھائی جا رہی ہے۔ اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں وہی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی ہے۔ کراچی کی کافی ساری ریکویسٹ موصول ہو چکی ہیں اور باہر سے بھی آ رہی ہیں، اور کراچی کی زیادہ ہیں اور باہر کی کم ہیں۔ جن لوگوں نے بھی رابطہ کرنا ہے کریں۔ اگر باہر کی ہوں گی تو ہم ان کو زوم پہ لیں گے، کراچی والوں کا لائیو سیشن ہوگا۔ اگلی سلائیڈ ہماری پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ ہے۔ بے شک چارٹ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلز کے لیے کوئی ایکسائٹنگ سچویشن نہیں ہے جو ویکلی کلوزنگ آئی ہے، اور الحمدللہ مجھے قوی امید ہے کہ جو سیفلی انویسٹ کے فالوور ہیں انہوں نے سیف ایگزٹ لیا ہوگا۔ اب یہ سیف ایگزٹ جو میڈیم ٹرم ٹریڈر ہیں وہ تو اور پہلے لے چکے ہیں۔ میں یہاں پر جب سیف ایگزٹ کی بات کر رہا ہوں وہ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کی بات کر رہا ہوں۔ 14 سپٹمبر سے کنٹینیو ڈکلائننگ مومنٹم کی بات ہو رہی ہے۔ سنس 14 سپٹمبر 829 پوائنٹ ہم لاس کر چکے ہیں، اچھے خاصے پوائنٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 829 پوائنٹ انف ہے 14 ستمبر کی کال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور ہماری ایگزٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ 23 ستمبر سے ہم نے آپ کو ان اسٹاک کو بائی بیک کرنے کو کہا جو اسٹرانگ بائی کا حصہ ہے۔ جو ڈیلی ٹریڈ کے اسٹاک تھے اس میں ہم نے آپ کو چھوٹے ٹارگیٹس کے ساتھ 1 یا 2 اسٹاک یا میرے خیال میں 3 اسٹاک لانگ کرنے کو کہے، اور الحمدللہ وہ ہوئے بھی، اور ہم نے لمیٹڈ ٹارگیٹ دیے اور ساتھ میں شارٹ آن اسٹرینتھ کرنے کو کہا۔ اس کی وجہ انڈیکس کی سچویشن تھی۔ اب ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے رسک مینجمنٹ کو مزید بڑھائیں۔ جو موجودہ صورتحال ہے چارٹ پر، تو اس کے حوالے سے بے شک اوور آل ٹرینڈ ابھی بھی ہرٹ نہیں ہوا۔ اوور آل ٹرینڈ مینس لانگ ٹرم ویو آف دا مارکیٹ، وہ ابھی بھی ہرٹ نہیں ہوا۔ ظاہری بات ہے وہ جو ہے مزید نیچے جا کے ہرٹ ہوگا، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اتنے ویجیلنٹ ہوں اور ہم اپنی پہلی ایگزاسشن سائن پہ نکلیں تو ہم کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی ایگزٹڈ آن ٹاپ۔ میں کئی اسٹاکس کی مثال دے سکتا ہوں جس میں آپ ٹاپ پہ نکلے ہیں الحمدللہ۔ ٹرائی پیک فلم لے لیں، میپل لیف لے لیں، بہت سارے اسٹاک ہیں۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو دا انڈیکس، اگر انڈیکس 41,648 پوائنٹ کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے تو منڈے کو ہم ڈپریسو سیشن دیکھیں گے، اور اگر اس نے 41,510 504 کو توڑا تو ایگریشن بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ ہم مندی میں تو ہیں، آلریڈی ہیں، اس لیے کہ ہم 41,930 885 کے نیچے ہیں، تو لہٰذا مندی میں تو ہم آلریڈی ہیں۔ اب یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے پاور آف مندی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ 41,648 کے نیچے مندی بڑھ رہی ہے، 510 504 کے نیچے اور بڑھ رہی ہے، پھر 366 310 کے نیچے اور بڑھ رہی ہے۔ یہ سٹیجز ہیں، ہر لیول کو توڑ کے مندی میں اضافہ ہوگا، اور یہ جو 2 لیول ہیں 41,510 504 اور 41,366 سے 310، یہ 2 اسٹرانگ سپورٹس ہیں۔ یہ نہیں ٹوٹنی چاہیے، یہ بالکل نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ ان کے ٹوٹنے سے مارکیٹ میں بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔
تو بہرحال مارکیٹ ہے, ہم کو ہر چیز کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے. مارکیٹ کو ہم نہیں چلاتے, ہم مارکیٹ کی ڈائریکشن میں چلتے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ ٹوٹ جائے گی تو ہم اس حساب سے اسٹریٹجی پلان کریں گے, اور یہی وجہ ہے ہم اپنے رسک مینجمنٹ کو انہینس کر رہے ہیں. بلز کی ایفرٹ یہاں سے کافی دور ہیں. جو منیمم ریسکیو لیول میں بلز کا دیکھتا ہوں وہ 41,930-885 ہے. اس کے اوپر جانے کا مطلب انڈیکس کا بولش ہونا قطعی طور پہ نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں ہے. صرف جو نیچے کی گراوٹ ہے یا جو نیچے کا پریشر ہے اس کو کم کرنے کی ایک کاوش ہوگی. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کھل کے بڑی تفصیل سے آپ کو انڈیکس کی سچویشن سمجھاؤں, اور اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے, اس کے حساب سے اپنے فیصلے لیں گے. یہ اتنی تفصیل میں انڈیکس کی اس لیے جاتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ آپ کے جو اسکرپ ہوتے ہیں, اسٹاک ہوتے ہیں, اس میں انٹری ایگزٹ جو ہوتی ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف جس میں ہم اسکرپ کے حوالے سے بات کریں گے. ایف ایف وی ایل میں ہم نے آپ کو ایک شارٹ کی کال دی تھی کل. آئی ہوپ کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اس شارٹ کی کال کو. ایگزٹ ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اسٹاپ لاس کو 22.35 کے اوپر لگائیں, 21.50 21.40 کو ٹارگٹ کریں, اینڈ دین سو آن. ایف ایف بی ایل میں کوئی لانگ کال نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے, ہیس کال آخری کال, یعنی کہ فرائیڈے کی کال کے حساب سے فرائیڈے کو اس کی مارکیٹ بائی کی کال دی گئی تھی, اور ماشاءاللہ 2 ٹارگٹ دیے گئے تھے. اس نے اٹموسٹ ٹارگٹ کو اچیو کیا تھا 21.95 22.5. تو ہمیں نہیں پتا آپ نے کیا کیا. ہمارے حساب سے یا تو آپ ایگزٹ ہو چکے ہیں, یا اگر آپ موجود ہیں تو آپ کا اسٹاپ لاس 21.95 کے نیچے ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی یہ اسٹاک لانگ ٹریڈرز کو اٹریکٹ کر رہا ہے, مگر اس کا رسک اینڈ ریوارڈ ریشو بڑھ گیا ہے. رسک اینڈ ریوارڈ ریشو کیسے بڑھ گیا ہے؟ رسک اینڈ ریوارڈ ریشو اس لیے بڑھ گیا ہے کہ اسٹاپ لاس دور ہو گیا ہے, کیونکہ اوپر گیا ہے, اور اسٹاپ لاس اس کا 21.35 تو شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے ہے, مگر ویسے اگر دیکھیں تو اس کا اسٹاپ لاس وہی 22.65 کے نیچے بنتا ہے. اس لیے رسک اینڈ ریوارڈ ریشو بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یا تو 21.35 کے 22.65 سے اسٹارٹ لیں, اگر اوپر جاتا ہے 21.35 کے نیچے اسٹاپ لاس لیں, سو آن, پھر لیول کو یوز کیجئے, پھر 21.60 کے نیچے. زیادہ امید مت لکھیے, میں نے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ٹارگٹ لمیٹڈ ہو سکتا ہے. 22.15 کے اوپر اگر یہ ٹریڈ کرے تو 22.55 تک جائے گا. تو ریالٹیز کو پہ بلیو کیجئے, جو دل کہہ رہا ہے یا امیدیں جو لگا لی جاتی ہیں. اسٹاک سے محبت مت کیجئے, محبت اپنے پیسے سے کیجئے. ہیس کال کے کتنے بھی شیئر خرید لیں, کمپنی آپ کی نہیں ہونے والی. آپ کے صرف وہی پیسے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں, اور اگر اسٹاک کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ نیچے آ گیا ہے تو آپ کا پیسے کم ہو گئے ہیں. آپ بھلے یہ سمجھیں کہ میرے پاس اتنے ہزار اسٹاک پڑے ہوئے ہیں, مگر پورٹ فولیو کی ویلیو کیا ہے, دیٹ از یور ویلیو, ریممبر دیٹ. میپل لیف, یہ اسٹاک اسپیسیفکلی ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ لانگ جائیں اس میں, اس کو یہاں بھی لانگ کرنے کو کا, ڈپ پہ بھی کا. آج اس میں تھوڑا پریشر دیکھا گیا ہے, اس میں ہم 41.55 پہ شاید نکلے تھے. اور میں نے پچھلی کال میں جو اس کی تھی اس میں میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو ڈسکریج کیا تھا کہ بھائی اس میں کوئی خاص گین وین ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, یہ صرف ٹارگیٹڈ بائنگ کے لیے ٹھیک ہے. تو ایسا ہی ہے. 38.40 کے نیچے تو مجھے بیئرز کی ایگریشن نظر آ رہی ہے. تو دیکھیں اس کو اور اسپلٹ بائنگ شروع کریں, بائی کر کے ہولڈ کریں. بلز کی ایفرٹ اس میں نہیں ہونے والی,
جب تک یہ 40-15 اور 40 کے نیچے ہے. آخر میں بات کر لیتے ہیں یونٹی کی. یونٹی انڈیسائسو سچویشن میں بند ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 18-50 کے اوپر لانگ جانا چاہیے اور 17-80 کے نیچے شارٹ جانا چاہیے. ان دونوں کے بیچ میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف تنگ کرے گا آپ کو. 18-50 کے اوپر والیوم جنریٹ کرے، لانگ چلے جائیں. 17-80 کے نیچے ٹریڈ ہونا شروع کرے، شارٹ چلے جائیں. بیچ میں کوئی ٹریڈ نہ کریں، سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں دے گا. تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے، تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے، آپ کا نہ اسٹاپ لاس ہٹ ہوگا نہ ٹارگیٹ. امید کرتا ہوں یہ کال آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی. اپنے حلقے احباب میں اس کو شیئر کریں، اس پر کمنٹ کریں اگر آپ کو اس حوالے سے بات کرنی ہے. اور پلیز ریلیونٹ کمنٹ کریں، ریلیونٹ کمنٹ کریں. میری غلطیاں نکالیں. جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں کوشش کروں گا اس کو درست کرنے کی. کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ، جو میں اتنی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں، تو اس سے آپ کی ٹریڈنگ بھی امپروو ہو رہی ہوگی. اگر ہو رہی ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے لکھ کے بتائیں کہ از اٹ ورکنگ اور ناٹ. اف آئی ایم اسپینڈنگ ٹائم، میں اگر ٹائم اتنا کال پہ لگا رہا ہوں تو وہ آپ کے کسی کام آ رہا ہے یا نہیں. اگر نہیں تو پھر میں سمپل طریقے سے کال دے دیا کروں، تو اس میں تقریباً ایٹ لیسٹ 7-8 منٹ اور بچ سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. میری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. شکریہ.